عہد حکومت اور واقعاتی حکومت 28 اکتوبر 1627 کو مغل شہنشاہ نور الدین جہانگیر نے راجوری کے مقام پر وفات پائی۔ جہانگیر کی وفات کے وقت شاہ جہاں جنار یا جنیر کے مقام پر تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد شاہ جہاں کے ابو الحسن آصف خان نے اس کے دوسرے بھائی خسرو مرزا کے بیٹے داور بخش کو تخت پر بطور مغل شہنشاہ کی بٹھا دیا۔ یہ مسند داور بخش کے لیے عارضی ثابت ہوئی، اور جب خاندان کے دوسرے شہزادے یعنی دانیال مرزا کے بیٹے ہوشنگ مرزا طہماسپ اور تیمورس شاہ جہاں کے زیر اطاعت آئے تو ابو الحسن آصف خان نے داور بخش کو ایران فرار ہو جانے کا موقع دے دیا، لیکن یہ موقع اس کے لیے پائیدار ثابت نہ ہو سکا، اور اسی دوران لاہور میں 30 دسمبر 1627 کو شاہ جہاں کو مغل شہنشاہ تسلیم کر لیا گیا، اور 23 جنوری 1628 کو شاہ جہاں کے حکم پر لاہور میں چاروں شہزادوں کو قتل کر دیا گیا۔ 1628 سے 1633 شاہ جہاں اپنی 30 سالہ حکومت کے دوران اندازاً نصف مدت تک دارالسلطنت کے باہر رہا۔ اس موقع پر اس کے نجی معاملات کا مختصر سا بیان باعث دلچسپی ہے کہ تخت نشینی کے سال کے اندر ہی اسے آگرہ چھوڑ کر گوالیار جانا پڑا تاکہ وہ جھنجھار سنگھ کی سرکوبی کر سکے۔ جھنجھار سنگھ نے اطاعت قبول کر لی، اور شاہ جہاں کو 1 مہینے سے کچھ زائد کی مدت کی غیر حاضری کے بعد آگرہ واپس آنا پڑا۔ دسمبر 1629 میں اسے دوبارہ آگرہ چھوڑ کر جانا پڑا، جس کی وجہ یہ تھی کہ وہ خان جہاں لودھی کو دکن بھاگ جانے پر سزا دے سکے۔ شاہ جہاں رنتھمبور کے راستے سے جاتا ہوا مالوا سے 1 مارچ 1630 کو برہان پور پہنچا اور یہاں 2 سال تک مقیم رہا۔ برہان پور میں قیام کے دوران ہی ممتاز محل کا انتقال ہوا۔ 6 مارچ 1632 کو شاہ جہاں برہان پور سے روانہ ہو کر ماہ جون 1632 میں واپس آگرہ پہنچا اور یہاں مزید 2 سال تک مقیم رہا۔ 1632 کے آخری مہینوں میں شاہ جہاں نے بڑے فرزند دار شکوہ کی شادی کی تقاریب منعقد کی، اور یہ شادی 25 جنوری 1633 کو طے پائی۔ 1 فروری 1633 کو تقاریب عروسی منعقد ہوئی، اور شاہ جہاں ممتاز محل کے انتقال کے بعد سے جاری ایام سوگ ترک کر کے زندگی نغمہ سنج میں واپس آ گیا۔ دارا شکوہ کی شادی کے فوراً بعد ہی 23 فروری 1633 کو شاد شجاع کی شادی بھی کر دی گئی۔ دکن میں قحط 1630 سے 1632 کے وسطی عرصے میں دکن میں قحط پڑا۔ گجرات خاندیش میں فصلیں تباہ ہو گئیں، جس سے 2 لاکھ کے قریب افراد قلت خوراک کے باعث جاں بحق ہوئے۔ شاہ جہاں نے ہنگامی بنیاد پر لنگر خانے تشکیل دیے تاکہ دکن کی آبادی پر تیزی سے قحط پر قابو پایا جا سکے۔ 1632 سے 1640 تک کے واقعات 1632 سے 1636 تک احمد نگر سلطنت کے متعلق مہمات جاری رہیں۔ 1632 میں شاہ جہاں نے دولت آباد کا قلعہ تسخیر کر لیا، جس سے احمد نگر سلطنت کے آخری حکمران مرتضیٰ نظام شاہ سونگ کو قید کروا دیا۔ 1635 میں گولکنڈہ اور 1636 میں بیجاپور بھی شاہ جہاں کی قبضہ اقتدار میں آ گئے۔ شاہ جہاں نے شہزادہ اورنگزیب کو دکن کے علاقوں دولت آباد، صوبہ برار، تلنگانہ، خاندیش پر بطور نائب السلطنت مقرر کر دیا۔ بعد ازاں شہزادہ اورنگزیب نے 1656 میں گولکنڈہ اور 1657 میں بیجاپور تسخیر کر لیے۔ 1636 سے 1657 کے وسطی عرصے میں دکن کی باقی ماندہ 3 سلطنتوں مغلیہ سلطنتوں میں شامل ہو گئیں۔ 1636 میں احمد نگر سلطنت ختم ہو گئی، اور باقی ماندہ 2 سلطنتوں یعنی بیجاپور سلطنت اور گولکنڈہ کی قطب شاہی سلطنت کو شہزادہ اورنگزیب نے مجبور کر دیا کہ وہ مغلیہ سلطنت کے شاہی اقتدار کو تسلیم کریں۔ لال قلعہ میں رہائش اختیار کرنا 1638 میں شاہ جہاں کی خواہش پر پرانی دہلی کو شاہ جہاں آباد کا نام دے کر بطور نئے دارالسلطنت کی بنیاد رکھی گئی۔ 12 مئی 1639 کو لال قلعہ کی بنیاد رکھی گئی تھی، اور اب جب شاہ جہاں آگرہ واپس ہو رہا تھا تو دہلی میں مختصر قیام کے دوران دہلی کے افسروں کو حکم جاری کرتا گیا کہ دہلی کی عمارات کی تعمیر کا کام تیزی سے مکمل کر لیا جائے۔ 2 مہینوں کے اندر ہی افسروں نے دہلی محل کو اقامت و رہائش کے قابل بنا دیا، اور شہنشاہ نے دہلی کے لیے 27 مارچ 1648 کو آگرہ سے روانگی اختیار کیا۔ 8 اپریل 1648 کو شہنشاہ کے اطلاع دان کی قمری تاریخ تھی، اور اسی کے پیش نظر نئے محل کی رسمی افتتاح ادا کی گئی۔ شاہ جہاں کے دہلی میں لال قلعہ میں رہائش اختیار کرنے سے لال قلعہ آئندہ 3 صدیوں تک مغلیہ سلطنت کی سرکاری رہائش کا بنا رہا۔ 1638 سے 1652 تک کے واقعات قندھار فروری 1638 میں مغلیہ سلطنت شاہ جہاں کی مزاج پرسی کا بہانہ کر کے اپنی ذاتی فوج کو لے کر دارالسلطنت یعنی دہلی میں پہنچ کر فتنہ و فساد برپا کرنا چاہتا ہے،
اس نے قطب الملک کے پیشکش کی کہ جو رقم وصول کی ہوئی ہے وہ اسے شہنشاہ کی اجازت کے بغیر فوج بھرتی کرنے میں صرف کر رہا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ بیجاپور کی تسخیر کے لیے جو شاہی لشکر اس کے تابع ہے اسے اور اس لشکر میں تعینات امراء کو واپس بلوا لیا جائے، اور اس بات کی پیشکش کی کہ رقم دارالسلطنت بھیجنے کا تقاضا بھرپور کیا جائے تاکہ اس کی جاہ و حشمت میں فرق دیکھتے ہوئے امراء عالمگیر سے بدظن ہو جائیں۔ اگرچہ شاہ جہان کو دار شکوہ کی یہ باتیں پسند نہ آئیں اور وہ ان باتوں کو خلاف ہوشمندی سمجھتا تھا، لیکن دارا شکوہ نے والد کو اس قدر اپنے ہاتھوں میں لے لیا تھا کہ وہ فرمان بھیجنے پر آمادہ ہو گیا۔ ان دنوں میں عالمگیر بیجاپور کی مہم میں اس شہر کا محاصرہ کیے ہوئے تھا کہ شاہی قاصد فرمان لیے دہلی سے بیجاپور آ پہنچے۔ شاہی امراء کا دل بدظن ہو گیا اور بہت سے امراء بغیر اجازت کے آگرہ واپس چلے گئے۔ اورنگزیب نے جنگ تخت نشینی کے دوران باقاعدہ اعلان جاری کیا تھا کہ اس کی لڑائی صرف دارا شکوہ سے ہے اور باپ سے اس سے کوئی پرخاش نہیں، لیکن اورنگزیب کی تخت نشینی سے لے کر 1667 تک شاہ جہاں قلعہ آگرہ میں قیام پذیر رہا۔ معمولات روزمرہ۔ ملا محمد صالح نے شاہ جہان نامہ میں شاہ جہان کے سال تخت نشینی کے بعد اس کے روزمرہ کے معمولات اور روزانہ کے اوقات پر مفصل بیان لکھا ہے کہ شاہ جہاں طلوع آفتاب سے 2 گھنٹے قبل بیدار ہوتا، خود وضو کر کے خلوت گاہ سے متصل مسجد میں فجر کی نماز سنت اور پھر نماز فرض ادا کرتا، اس کے بعد دعائیں اور وظائف ادا کرتا اور اس تسبیح خوانی سے فراغت کے بعد حرم سرا میں آ جاتا تھا۔ طلوع آفتاب کے وقت دریا جمنا کے رخ مشرقی دریچے میں جھروکے میں بیٹھ کر عوام کو درشن دیتا تھا۔ اس وقت ہر شخص پونش بجا لاتا اور ہر مظلوم کو بلا روک ٹوک کے شہنشاہ سے عرض کرنے کی اجازت ہوتی تھی۔ جھروکے سے اٹھ کر دربار خاص و عام میں آ جاتا اور اس کے ایوان کے دروازوں پر ہیبت ناک داروغے پہرے پر موجود ہوتے تھے جو بغیر کسی اجازت کے کسی فرد کو اندر نہیں جانے دیتے تھے۔ اس ایوان میں وزراء، مختلف ملکی اور مالی مہمات انجام دینے والے اشخاص جمع ہوتے تھے اور معاملات حکومت شہنشاہ کی گوش گزار کرتے تھے۔ فوج کے امراء یہاں اپنے ماتحتوں کو ترقی دلانے کے لیے پیش کیا کرتے تھے۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد صوبے داروں کی درخواستیں دیکھنا ہوتی تھیں اور ان درخواستوں پر مہر ثبت کرنا ہوتی تھی۔ اس ایوان میں 5 گھڑی قیام کے بعد اٹھ کر نشیمن یعنی غسل خانے چلا جاتا، جہاں مقربوں یا امراء کے سوا کسی کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہاں دیوان مال خالصہ محلات کے آمد و خرچ کی تفصیل اور جاگیرداروں کی تنخواہ کا حساب شہنشاہ کو پیش کیا جاتا تھا۔ ان امور کی انجام دہی کے بعد جواہرات دیکھنے، گانا سننے یا تعمیرات کے متعلق احکامات جاری کرنے میں وقت بسر ہوتا تھا۔ اس کے بعد شاہ جہاں چلا جاتا جہاں نشست محض 4 یا 5 گھڑی ہوتی تھی۔ شاہ برج میں شہزادے وزیر اعظم ہی ملاقات کر سکتا تھا۔ دوپہر 12 بجے محل سرا میں آتا اور کھانا تناول کرنے کے بعد ظہر کے بعد ملکہ ممتاز محل کے ذریعے سے بیوہ اور بے سہارا خواتین کی امداد کرنا ہوتی تھی کہ انہیں نقد و جنس یا اراضی عطا کی جائے۔ نماز عصر کے بعد نشیمن جانا ہوتا تھا اور نماز مغرب سے 4 گھڑی بعد تک امور دین و دنیا میں وقت صرف ہوتا تھا۔ اسی نشست میں کبھی کبھار شہنشاہ ہندی موسیقاروں سے راگ بھی سن لیا کرتا تھا۔ اس نشست کے بعد نماز عشاء کی ادائیگی اور اس کے بعد محل سرائے شاہی میں چلے جانا معمول تھا۔ شب کے وقت پردے کے پیچھے سے اشخاص خواب میں شخصیات کی سوانح عمریاں، واقعات، تاریخ اور زمانہ ماضی کے واقعات بیان کیا کرتے تھے۔ لباس ہمیشہ معطر رہتا تھا اور نشست وقور یا روح افزا عطیات سے معطر رہتی تھی۔ آخری ایام کے معمولات۔ ملا صالح نے شہنشاہ شاہ جہاں کے ان اواخر ایام کا تذکرہ امن صالح میں کیا ہے جو شاہ جہاں نے سن 1658 سے سن 1667 تک آگرہ کے قلعہ میں نظر بندی کی مدت میں گزارے۔ شاہ جہاں قلعہ آگرہ میں نظر بند تھے، اس کے باوجود ان کے فیض و کرم کا دروازہ کھلا رہا۔ ضرورت مند ہمیشہ ان تک پہنچ کر ان کے جود و احسان سے فیضیاب ہوئے۔ سید محمد قنوجی سال 32 جلوس کے آغاز سے ہی ہمیشہ شاہ جہاں کی مجلس خاصہ میں حاضر رہتا، قرآن کریم کے نکتے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر کے حاضرین کو مستفید کیا کرتا۔ اس مدت میں شاہ جہاں صبر و قناعت کے ساتھ ساتھ قلعہ آگرہ میں گوشہ نشین تھے۔ دن رات کا زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرض و سنت نمازیں عطا کرنے، کلام اللہ کی تلاوت و کتابت میں بسر ہوتا۔ بزرگوں کے اقوال اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سنا کرتے تھے۔ فیض و بخشش اور سخاوت کا دروازہ کھلا رہتا تھا۔ طرز تعمیرات میں نمایاں خدمات۔
لال قلعہ، تاج محل، موتی مسجد، تخت طاؤس۔ مذکورات: 1629 میں شاہ جہاں نے نئے سکے بنوائے۔ یہ سکے چاندی، سونا، کانسا اور تانبے کے بنائے گئے تھے۔ فرانسس برنیئر 1658 میں ہندوستان آیا اور 1670 تک یہاں رہا۔ یہ شاہ جہاں کا آخری زمانہ تھا۔ فرانس کا رہنے والا برنیئر طبی ماہر تھا۔ یہ مختلف امراء اور شاہی خاندان تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یوں اس سے مغل دربار، شاہی خاندان، مغل شہزادوں اور شہزادیوں کو قریب سے دیکھنے کا موقع بھی ملا۔ برنیئر نے شاہ جہاں کو اپنی نظروں کے سامنے بے اختیار ہوتے اور اورنگزیب کے ہاتھوں قید ہوتے دیکھا۔ اس نے اورنگزیب عالمگیر کی اپنے تینوں بھائیوں دارا شکوہ، سلطان شجاع اور مراد بخش سے جنگیں بھی دیکھیں اور بادشاہ کے ہاتھوں بھائیوں اور ان کے خاندانوں کو قتل ہوتے بھی دیکھا۔ اس نے دارا شکوہ کو گرفتار ہو کر آگرہ آتے اور بھائی کے سامنے پیش ہوتے بھی دیکھا۔ اسے اورنگزیب عالمگیر کے ساتھ لاہور، بھمبر اور کشمیر کی سیاحت کا موقع بھی ملا۔ فرانسس برنیئر نے اپنے وطن واپس جا کر ہندوستان کا سفر نامہ تحریر کیا۔ یہ سفر نامہ 1671 میں پیرس سے شائع ہوا۔ فرانسس برنیئر نے ہندوستان کے بارے میں لکھا کہ ہندوستان میں مڈل کلاس طبقہ سرے سے موجود نہیں۔ ملک میں امراء ہیں یا پھر انتہائی غریب لوگ۔ امراء محلوں میں رہتے ہیں، ان کے گھروں میں باغ بھی ہیں، فوارے بھی، سواریاں بھی اور درجن درجن نوکر چاکر بھی، جبکہ غریب جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور ان کے پاس ایک وقت کا کھانا تک نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں خوشامد کا دورہ ہے۔ بادشاہ سلامت، وزراء، گورنرز اور سرکاری اہلکار 2-2 گھنٹے خوشامد کراتے ہیں۔ دربار میں روزانہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے اور گھنٹوں جاری رہتا ہے۔ لوگوں کو خوشامد کی اس قدر عادت پڑ چکی ہے کہ یہ میرے پاس علاج کے لیے آتے ہیں تو مجھے سکرات دوران، بکرات اور آج کا ابو علی سینہ قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد نبض کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ بازار بے ترتیب اور گندے ہیں۔ شہروں میں حلوائیوں کی دکانوں کی بہتات ہے، مگر آپ کو دکانوں پر گندگی، مکھیاں، مچھر، بلیاں اور کتے دکھائی دیتے ہیں۔ ہندوستان کی مٹی زرخیز ہے، لیکن زراعت کے طریقے قدیم اور فرسودہ ہیں، چنانچہ کسان پوری پیداوار حاصل نہیں کر پاتے۔ ہندوستان کی زیادہ تر زمینیں بنجر پڑی ہیں۔ لوگ نہروں اور نالیوں کی مرمت نہیں کرتے۔ چھوٹے کسان یہ سمجھتے ہیں اس سے جاگیرداروں کو فائدہ ہوگا اور جاگیردار سوچتے ہیں بھلا صفائی پر پیسے ہمارے لگیں گے مگر فائدہ چھوٹے کسان اٹھائیں گے، لہٰذا یوں پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ فرانسس برنیئر نے ہندوستان کے لوگوں کے بارے میں لکھا، یہ کاریگر ہیں لیکن کاریگری کو صنعت کا درجہ نہیں دے پاتے، لہٰذا فنکار ہونے کے باوجود بھوکے مرتے ہیں۔ یہ فنکاری کو کارخانے کی شکل دے لیں تو خوشحال ہو جائیں اور دوسرے لوگوں کی مالی ضروریات بھی پوری ہو جائیں۔ ہندوستان کے لوگ روپے کو کاروبار میں نہیں لگاتے، یہ رقم چھپا کر رکھتے ہیں۔ عوام زیورات کی کھپت میں مبتلا ہے۔ لوگ بھوکے مر جائیں گے لیکن اپنی عورتوں کو زیورات ضرور پہنائیں گے۔ یہ لوگ گھر بہت فضول بناتے ہیں۔ ان کے گھر گرمیوں میں گرمی اور حبس سے دوزخ بن جاتے ہیں اور سردیوں میں سردی سے برف کے غار۔ بادشاہ اور امراء سیر کے لیے نکلتے ہیں تو 6-6 ہزار مزدور ان کا سامان اٹھاتے ہیں۔ ہندوستان کے اشرافیہ طوائفوں کی بہت دلدادہ ہے۔ ملک کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں طوائفوں کے کوٹھے ہیں اور امراء اپنی دولت کا بڑا حصہ ان پر نچھاور کر دیتے ہیں۔ وزراء صبح اور شام 2 مرتبہ بادشاہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ بادشاہ کی حضور حاضری نہ دینے والے وزراء عہدے سے فارغ کر دیے جاتے ہیں۔